بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہتر طریقہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ جگری دوست ہے، اور یہ چیز انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر والے ہیں، اور یہ چیز انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا انجام بھی بیان فرمایا، ان کی صفات بھی بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں کو، جو نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اور اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر فخر ظاہر کرتے ہیں، یعنی بطور فخر ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اسلام کی دولت پر فخر کرتے ہیں، یعنی اپنے اندر غرور نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنے اندر غرور لے کر کے بیٹھ جائیں، گھمنڈ لے کر بیٹھ جائیں، یہاں پر مطلب یہ کہ ایک نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے جو اسلام کی نعمت ہے، اور آپ جانتے ہیں جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان دوسروں کو دکھاتا ہے، دوسروں کے سامنے فخر کرتا ہے، تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ اللہ نے اسلام کی جو دولت، اسلام کی جو نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے اوپر دوسروں سے فخر ظاہر کرے کہ تم ہوگے فلاں مذہب کے ماننے والے، تم ہوگے یہودی یا عیسائی یا کون، ہمیں سے مطلب نہیں ہے، الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، اور اسلام وہ دولت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی جو ہے سونے چاندی، ساری دنیا کی ہیرے جواہرات مل کر کے بھی ایک معمولی سے ادنا سے مسلمان کی ذات کے برابر، اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دے دی ہے تو سمجھ لو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور ساری دولت اس کو مل گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے آتی ہے، کبھی دوستوں کی طرف سے آتی ہے۔ ابھی مان لو کوئی آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہوں، میں چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھ لیتا ہوں، میں لباس بھی وہ پہنتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو خود گھر کے لوگ سب سے پہلے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ آ کے کیا کہتے ہیں؟ بھئی ابھی کیا عمر ہوئی تمہاری، ابھی تو جوانی ہی نہیں آئی ہے، تم کو پہلے سے کیا پڑی داڑھی رکھنے کی، تمہیں کیا ضرورت ابھی سے جو ہے مولوی بن جانے کی۔ حالانکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ کرتا، یہ سب کیا ہے؟ مولوی کی پہچان ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک سنت عبادت ہوتی ہے اور ایک سنت عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتائے ہیں بطور عبادت کے کہ نماز ایسے پڑھنا، روزہ ایسے رکھنا، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، روزے میں کیا کیا کرنا، وہ ہوتی سنت عبادت، اور ایک ہوتی سنت عادت کہ آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کے لباس کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا لیٹنا کیسا تھا، آپ کیسی کس کروٹ سوتے تھے، آپ چلتے تھے تو قدم کیسے رکھتے تھے، آپ لباس پہنتے تو کیسا پہنتے تھے، آپ کرتا پہنتے تو کیسا کلر ہوتا تھا، کیا رنگ ہوتا تھا۔ تو یہ جو سنت ہے اس کو سنت عادت کہتے ہیں۔ تو سنتیں دونوں ہیں، ایک ہوتی سنت عبادت اور ایک ہوتی سنت عادت، اور ان دونوں کو ہمیں اپنانے کا حکم ہے، دونوں کو ہمیں
اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی جو رکاوٹ آتی ہے انسان کے لیے وہ خود اس کے گھر والوں کی طرف سے آتی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، یہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ حالانکہ اگر انسان کے دل میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو اور بھی حوصلہ دینا چاہیے، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ ہاں تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ اس عمر میں اگر تم کو شیطان نہیں بھڑکا پا رہا ہے اور تم اسلامی اصول پر آنا چاہتے ہو تو تم تو مبارکباد کے قابل ہو، تم کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ تو اس کو حوصلہ دینے کے بجائے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ جو یہاں پر فرماتے ہیں، پہلے فرما رہے کہ نیکی کی دعوت دیں، اس کے بعد کریں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نیکی کے راستے پہ تم چلو گے، دعوت کے راستے پر چلو گے، دین کی تبلیغ کرنا چاہو گے تو رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہو، جب کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو تم اس کو اچھائی سے پیش آیا کرو، جب کوئی تم کو تکلیف دے تو تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ اور اچھائی سے پیش آنے کے دو درجے ہیں، ایک یہ کہ تمہارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، تم نے اسے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، یہ ہے بہتر طریقہ۔ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کو معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ اچھائی بھی کرو، معاف بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھائی بھی کرو۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ بدتمیزیاں کرتے تھے آ کر کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کو معاف کر دیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے تھے، ان کو اور بھی زیادہ نوازتے تھے۔ ایک یہودی کا قرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس نے آ کر کے آپ کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے گلے میں نشان پڑ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو دیکھتا نہیں کہ کس کی چادر کھینچ رہا ہے، تو رسول اللہ کی چادر کھینچ رہا ہے کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا عمر مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، اور اس کو بولتے کہ تھوڑا تمیز سے مجھ سے مانگتا، بدتمیزی سے نہ مانگتا۔ اچھا ٹھیک ہے، جائیے عمر اس کا حق بھی دیجیے اور میری طرف سے اس کو اور عطا کیجیے، میری طرف سے الگ سے اس کو دیجیے، یعنی اس کا جو حق ہے وہ تو دیجیے ہی، اور اس کا الگ سے میری طرف سے اس کی بدتمیزی نہیں جو اس نے کی ہے اس کی وجہ سے میں اپنی طرف سے اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس طرح کی آیتیں آئی ہوئی ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع السیئۃ باللتی ہی احسن۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بحث بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرنا ہے، یعنی زبانی طور پر اگر بحث کر رہے ہیں تو گالی گلوچ نہ ہو، توہین نہ ہو، اپنا علم جھاڑنا مقصود نہ ہو کہ مجھے تو بہت معلوم ہے تجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کی تذلیل، توہین، تنقیص مقصود نہ ہو، بلکہ سامنے والے کو واقعی اس کی اصلاح مقصود ہو تو اچھے انداز میں بات کی جائے۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم برائی کو اچھائی سے دور کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا پکا دشمن تھا وہ جگری دوست بن جائے گا۔ چنانچہ اسی یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا میں تو اخلاقی دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ نبی جو ہوں گے بڑے اخلاق والے ہوں گے، یہ کبھی جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ تو میں تو آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، آپ کو جانچنا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جس نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے وہ نبی آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لہذا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اب اگر اس کو سزا دینے پہ آ جاتے اور اس کو جو ہے بدتمیزی، اس کو جو ہے اس کی بدتمیزی کا بدلہ آپ بھی اس کو جو ہے اس کے بدلے میں اسے ویسا ہی معاملہ کرتے تو شاید وہ اسلام کے قریب نہ آتا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور آپ کے گھر میں مہمان بنا۔
رات میں آپ نے اس کے واسطے بہترین کھانے کا انتظام فرمایا. جس بستر پہ آپ سویا کرتے تھے سرور کائنات، اس بستر پر اس یہودی کو سلاتے ہیں. رات میں اچھا کہتے ہیں اس نے کھانا جب کھایا تو اتنا زیادہ کھانا کھا لیا اس کا پیٹ ہی خراب ہو گیا. رات میں اس کا پیٹ چھوٹ گیا، بستر ہی کو گندا کر کے راتوں رات بھاگ گیا. اب اس نے سوچا کہ اب رات میں آپ بیٹھیں گے تو صبح پتہ چلے گا، یہ پتہ نہیں کیا معاملہ کرے میرے ساتھ. تو اس نے کیا کیا، رات کو بستر چھوڑ کے نکل گیا اور باہر کہیں پانی تھا وہاں جا کر کے اپنے بدن کو صاف کیا. لیکن اب وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ جو جس تلوار سے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ تو تلوار بھول آیا وہیں پہ. تو اس نے کہا ابھی تو رات ہی کا وقت ہے نا، ابھی کون اٹھ گیا ہوگا، چلو جا کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں. اب یہاں پر آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو، اس کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف فرما رہے ہیں، اس کو دھو رہے ہیں اور پوچھتے آپ کہاں چلے گئے تھے. یعنی کوئی اس کے ساتھ سختی نہیں، کوئی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا کہ میں تو ان کو قتل کرنے کے لیے آیا، انہوں نے مجھے اچھا کھلایا پلایا، بستر دیا، ٹھکانہ دیا، اور پھر میری گندگی کو بھی صاف کر رہے ہیں. اس نے جو ہے آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن خود کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. کہ میں ایسے شخص سے دشمنی کر رہا ہوں، ایسی ذات سے دشمنی کر رہا ہوں جس کے اخلاق کا یہ عالم ہے، جس کے کردار کا یہ عالم ہے کہ اپنے دشمنوں کی وہ گندگی صاف کر دے. اور اس کو کوئی غرور نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات میرے صدقے میں پیدا کی ہے، اللہ نے مجھے سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، ساری کائنات میں سب سے اونچا مقام مجھے عطا کیا ہے. اس کے مقام کے برابر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی دیگر مخلوق ہے. جس کے بارے میں شعراء نے کیا کہا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو آپ بڑے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. تو ایسی ذات اور اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جان کے دشمنوں کی گندگیاں صاف کر رہا ہے. اس نے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا. تو عرض یہ کر رہا تھا ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اچھائی سے دفع کریں. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ پھر جان قربان کرنے لگ جائے گا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی ہیں، لیکن دل میں ٹھیس مارا کرتی تھی، ٹھیس اٹھتی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں، میں رسول اللہ سے دور کیسی زندگی گزار رہا ہوں. بالآخر اسلام قبول کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. ادھر سے خالد بن ولید آ جاتے ہیں، ادھر سے اور صحابی آ جاتے ہیں. سب کے دل میں وہی تمنا ہو رہی کہ میں نے اتنی جنگیں لڑ ڈالی ہے لیکن اچھا نہیں ہے، یہ میں اچھا نہیں کر رہا ہوں. خیر جا کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ان کا خود بیان ہے کہ میری نظر میں اگر کوئی برا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی، لیکن جب میں اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آیا تو مجھے آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں تھا. یہاں تک کہ ایسی صورتحال ہو گئی جب تک آپ کا دیدار نہ کر لے بیوی بچوں میں جی نہیں لگتا تھا، بیوی بچوں کو کے اندر چین نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا جب تک آ کر کے رسول اللہ کے چہرے کا مسجد میں ابھی دیدار نہ کر لے. تو یہ محبت کا یہ عالم ہو جاتا ہے. دشمنی تھی تو اتنی تگڑی دشمنی تھی کہ جان کے پیاسے تھے، اور پھر جب قربان ہوئے تو ایسا قربان ہوئے کہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا ہے. تو اسی کو فرمایا کأنہ ولی حمیم، پھر وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر والوں کو ملتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر ظاہر نہ فرماتے تو شاید وہ دشمن دوست نہ بنتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے، ہمت کا مظاہرہ کریں گے اور استقلال کا مظاہرہ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ یہ دولت آپ کو عطا فرمائیں گے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوتا ہے، چنا ہوتا ہے، پسند کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ چیز، یہ دولت، یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تم کو شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگ جائے
تو اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یعنی شیطان اگر تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے قرآن کے تعلق سے بھی، قرآن میں کیا کیا بتایا گیا ہے، یہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، اسلام کے یہ اصول کیسے ہیں، یہ تو بھائی فلاں چیز ایسی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ تو مجھے گوارا نہیں ہو رہا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، شیطان آ کر کے دل میں جو ہے ٹوٹے مارتی ہے اپنے، شیطان آ کر کے ٹوٹ مارتا ہے اور اس سے انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر ایسی کبھی صورتحال پیدا ہو جائے فوراً کیا پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بعض علماء فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لایا، میں تجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، میں تیرے پر ایمان نہیں لایا ہوں، تو لا کے خیالات ڈالتا رہے میرے دل میں، میں تیرے خیالات کا کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ شیطان میرے دل میں ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ میں اس کو زبان پہ لا نہیں سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی رسول اللہ کے بارے میں ایسے ایسے خیالات لا کے ڈالتا ہے کہ آدمی اگر زبان پر لائے تو انسان کی روح نکل جائے، ایسے الٹے سیدھے خیالات لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے، انسان ڈنڈا پتھر وہی مارتا ہے جہاں پر پھل ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے اور شیطان تمہارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال کبھی ہمارے اندر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تو شیطان خود ہی بھاگ جائے گا۔ فرمایا اما ينزغنك من الشیطان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی کچوگا دل میں لگے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا